وادی تھیرا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ وفاقی حکومت نے وادی تھیرا میں آپریشن کو مفروضہ قرار دے دیا۔ صوبائی حکومت پر معاملے پر سیاست کرنے کا الزام۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے تھیرا سے نقل مکانی کا فوج سے تعلق نہیں، صوبائی حکومت اور جرگے سے معاملات طے پائے۔ کے پی حکومت ناکامی کا ملبہ فوج پر ڈالنا چاہتی ہے۔ تھیرا میں کلعدم ٹی ٹی پی کے 500 لوگ ہیں۔ تھیرا میں 12,000 ایکڑ پر بھنگ کاشت ہوتی ہے۔ فی ایکڑ 35 لاکھ کی کمائی اصل جھگڑا ہے۔ اختیار ولی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بنا کر پیسے لیتے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ پر لگاتے ہیں۔ سندھ حکومت نے سیکیورٹی واپس لے لی۔ ایم کیو ایم کا الزام، ایک بار پھر وفاق سے کراچی کو کنٹرول میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا سانحہ گل پلازہ پر بات کرنے پر سندھ حکومت ناراض ہوئی، کراچی کو ان کے چنگل سے چھڑائیں گے۔ امین الحق نے کہا تنقید پر سندھ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، سندھ حکومت کی نااہلی سامنے لاتے رہیں گے۔ فاروق ستار بولے سانحہ گل پلازہ پر وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی مستعفی ہوں، عدالتی تحقیقات کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سندھ حکومت نے ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کر دی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کہتے ہیں کہ اپوزیشن سانحہ گل پلازہ پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کرے، سیکیورٹی امور کو سیاست سے نہ جوڑا جائے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ سانحہ گل پلازہ پر سندھ حکومت اور متحدہ آمنے سامنے، اپوزیشن کا دوسرے روز بھی احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر کا سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ علی خورشیدی نے کہا تلخی پیدا نہ کریں، عدالتی تحقیقات کروائیں۔ شرجیل میمن کا بھی فوری جواب، بولے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ضرورت پڑی تو عدالتی کمیشن بنے گا، سیاست اور ڈرامے کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ سپر ٹیکس دینا پڑے گا، وفاقیانی عدالت کا بڑا فیصلہ۔ سپر ٹیکس کے خلاف تمام درخواستیں خارج کر دیں۔ پارلیمنٹ لیوی عائد کرنے کی مجاز ہے۔ انکم ٹیکس کا سیکشن 4B بحال کر دیا گیا۔ 5% سپر ٹیکس 2015 میں لاگو ہوا تھا۔ 2022 میں سپر ٹیکس کی شرح 10% کی گئی۔ دوہرے ٹیکس کی بنیاد پر عدالت میں چیلنج ہوا۔ 27ویں ترمیم کے بعد کیس آئینی عدالت میں گیا تھا۔ فیصلے سے وفاقی حکومت کو 310 ارب روپے کی ریکوریاں ہوں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے کی شکایات کا فیصلہ 7 دن میں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد کے مکمل تحفظ کے لیے پرعزم، کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول دیں گے، اثاثوں کی 100% حفاظت یقینی بنائیں گے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں برف باری۔ کوئٹہ، زیارت، پشین، چمن اور قلات میں برف ہی برف۔ چمن میں 3 روز میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ پاک افغان سرحدی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ دیامر اور بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ برف پڑ چکی۔ کشمیر کے بالائی علاقے شدید برف باری کی زد میں، رابطہ سڑکیں بند، مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا۔ مری میں برف باری، سیاحوں کا داخلہ محدود۔ گلیات میں 1.5 فٹ برف پڑنے کے بعد سڑکیں بند ہو گئی۔ برف باری کے بعد گلیات کا درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ سوات میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ ناران کاغان میں بھی سفید موتیوں کی برسات۔ شاہراہ کاغان اور شہر ریشم مختلف مقامات سے بند۔ وادی کاغان میں سیاحوں کے داخلے پر دوبارہ پابندی عائد۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں شدید برف باری، پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ زیارت، بولان، یوب، قلعہ سیف اللہ، دکی، مسلم باغ میں کنٹرول سنٹر قائم۔ پاک فوج کے جوان ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف۔ مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک اور طبی امداد فراہم کی گئی۔ زمینی راستوں کی بحالی کے لیے بھی آپریشن جاری۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے اموات 30 ہو گئیں۔ 19,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ واشنگٹن، نیو یارک اور دیگر ریاستوں میں شدید برف باری۔ نیو یارک سٹی میں 1.5 فٹ تک برف باری ریکارڈ۔ کینیڈا میں شدید برفانی طوفان سے زندگی کا نظام مفلوج۔ جنوبی ٹورانٹو، انٹاریو میں 1 فٹ سے زائد برف باری۔
آتش زدگی کے واقعات سے بچاؤ کے لیے بڑے فیصلے، ہر ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واٹر ہائیڈرنٹ نصب کرنے کا حکم، بڑی عمارتوں میں اسموک ڈیٹیکٹر CCTV کیمرے لگانے کی ہدایت، کمرشل عمارتوں میں فرسٹ ایڈ اور آکسیجن سلنڈر لازم قرار، پنجاب میں 1197 مقامات پر واٹر ہائیڈرنٹ لگیں گے، ریسکیو 1122 میں نیا فائر انسپیکٹریٹ یونٹ بنے گا، مریم نواز کا بلڈنگ سیفٹی اجلاس سے خطاب، مارکیٹوں سے تجاوزات کے خاتمے کا بھی حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں سانحہ گل پلازہ پر سب کمیٹی قائم، سندھ کابینہ نے منظوری دے دی، کمیٹی سانحہ گل پلازہ پر قائم انکوائری کمیٹی کا جائزہ لے گی، کابینہ نے متاثرین کے لیے معاوضے کی منظوری دے دی، شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ، متاثرہ دکانداروں کو 1 کروڑ روپے بلا سود قرض ملے گا، مراد علی شاہ کہتے ہیں دکانداروں کے تحفظ اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ تباہ حال گل پلازہ میں سرچ آپریشن مکمل، انتظامیہ نے عمارت کو سیل کر دیا، آتش زدگی کے دوران 73 افراد جاں بحق ہوئے، انسانی باقیات کی شناخت سب سے بڑا چیلنج بن گئی، اب تک 55 افراد کے لواحقین نے DNA جمع کرائے، 23 لاشوں کی DNA سے شناخت ہو سکی، 270 ڈمپروں میں ملبہ KMC گراؤنڈ منتقل کیا جا چکا، ملبے سے تعفن اٹھنے لگا، انسانی باقیات ہونے کا خدشہ۔ صدر آصف علی زرداری سے امارات کے وزیر رواداری سے ملاقات، مکالمے، شمولیت اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے پر زور، امارات کے رواداری اور بھائی چارے کے قومی ویژن کی تعریف، آصف علی زرداری کا رواداری اور بقائے باہمی کی عزم کا اعادہ، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی ملاقات، نیب کی سالانہ رپورٹ برائے 2025 پیش کی، وزیر اعظم نے نیب کی کارکردگی، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تحقیقات اور AI کے استعمال کی تعریف کی، نیب کے آفس فریم ورک کو حکومت کے شفافیت اور کفایت شعاری کے اہداف سے ہم آہنگ قرار دیا۔ پنجاب کے سرکاری اسکولز میں مصنوعی ذہانت AI کی تعلیم دی جائے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرکاری اسکولز میں AI کا استعمال لازم قرار دے دیا، گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ، کہتی ہیں ہر بچے کو بلا امتیاز جدید ڈیجیٹل اور تجزیاتی ٹولز اور مہارتوں سے آراستہ کیا جائے گا، 1000 اساتذہ کی AI ماسٹر ٹرینرز کے طور پر تربیت دی گئی، 60 دن میں نصاب میں AI کو باضابطہ طور پر شامل کیا جائے گا۔ بلوچستان میں CTD کی کارروائی، 10 دہشت گرد ہلاک، دہشت گرد مائننگ کے لیے ملنے والا بارود استعمال کر رہے تھے، DIG CTD کی کوئٹہ میں پریس بریفنگ، کہا دہشت گردوں کی سہولت کاروں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، ریاست کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ سندھی ادیب ڈاکٹر آکاش انصاری کے قتل کیس کا فیصلہ، حیدرآباد کی عدالت نے مقتول کے لے پالک بیٹے شاہ لطیف کو سزائے موت سنا دی، باقی کا مقدمہ ڈاکٹر آکاش کے کزن کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ کراچی میں ریبیز کا شکار 8 سالہ بچی دوران علاج انتقال کر گئی، ڈاکٹرز کے مطابق ویکسین لگوانے کے باوجود بھی بچی خطرناک بیماری کا شکار ہوئی، کتے کے کاٹنے کے بعد سانگھڑ کی رہائشی 8 سالہ بچی کو تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا۔ فیروز والا میں انسانیت سوز ظلم، کم جہیز لانے پر ساس اور سسر نے مبینہ طور پر بہو کو زندہ جلا ڈالا، لڑکی کا جسم 70% جھلس چکا، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل، واقعے کے بعد ملزمان فرار۔ ایران پر امریکی جنگ کے بادل منڈلانے پر ترکی کو اپنی فکر پڑ گئی، ترکی نے ایران کی سرحد پر بفر زون بنانے کی خفیہ تیاری شروع کر دی، ایران میں جنگ یا بحرانی صورت پر پناہ گزینوں کو سرحد پار ہی روکا جائے گا، پناہ گزینوں کی نئی لہر کو روکنے کے لیے ترک سرحد پر تیاریاں، سرحد کو دیواروں، گڑھوں، ٹاورز، ڈرونز کے نظام سے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور یورپی یونین کے معاہدے پر ٹرمپ ناراض، معاہدے کو ہائی اسکول کا سائنس پروجیکٹ قرار دے دیا، کہا یہ نام نہاد مدر آف آل ڈیل پر دستخط کر رہے ہیں، یہ لوگ بچوں کا کھیل گھر کھیل رہے ہیں،
میں پورا محلہ سنبھال رہا ہوں، سب کو پتا ہے کہ ڈیڈی ایک ہی ہے اور جو اوول آفس میں بیٹھا ہے۔ یورپی یونین اتنی کنگال ہو گئی کہ وہ بھارت کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی۔ ایوان زیریں سے منظوری کے بعد بل سینٹ کو بھیج دیا گیا۔ اقدام آن لائن ہراسانی اور ذہنی صحت کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ بل میں اسمارٹ فونز کے استعمال پر پابندی ہائی اسکولوں تک بڑھانے کی تجویز بھی شامل۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ایک اور کامیابی، سپر 6 مرحلے میں نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 111 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ سپر 6 میں پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو ہوگا۔ سابق آسٹریلوی بالر جیسن گلسپی کی ایک بار پھر پاکستان کرکٹ میں واپسی۔ جیسن گلسپی پی ایس ایل میں حیدرآباد ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ جیسن گلسپی کے ساتھ حیدرآباد انتظامیہ کے معاملات طے پا گئے۔ جیسن گلسپی پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں۔ لاہور میں بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگوں پر پابندی ہوگی۔ دھاتی تار، نائلون یا شیشے سے لیپ شدہ ڈور کے استعمال پر مکمل پابندی۔ 30 روز کے لیے پابندی لگائی گئی۔ مقررہ تاریخ سے قبل پتنگ بازی پر 5 سال قید، 20 لاکھ جرمانے کی سزا ہوگی۔ ممنوعہ مواد کی تیاری یا فروخت میں ملوث افراد کو 7 سال قید، 50 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ لاہور میں چھتیں کرائے پر لینے والے ہوشیار، ورلڈ سٹی نے اندرون شہر کی 346 عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا۔ نشاندہی کردہ چھتوں پر بسنت منانے پر پابندی۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی نے متعلقہ عمارتوں کے باہر نوٹس چسپاں کر دیے۔ اور ایڈونچر اور سنسنی سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم کا شاندار ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم دی سپر ماریو گلیکسی مووی رواں سال 1 اپریل کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔